السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. سورة البقرہ، رقم الآیہ 129، آیت نمبر 129۔ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند جناب اسماعیل علیہ السلام، ان کی ایک خاص دعا کو یہاں ذکر کیا ہے۔ جب انہوں نے اللہ کے گھر کو، بیت اللہ کو تعمیر کیا تو اللہ سے انہوں نے ایک ایسی دعا مانگی، مانگ لیا تجھ کو مانگ کر خدا سے، سب کچھ مانگ لیا تجھ کو مانگ کر خدا سے، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ وہ دعا بڑی عظیم تھی۔ انہوں نے اللہ سے یہ گزارش کی کہ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم، تو بھیج دے تو ان لوگوں کے اندر رسولا منہم، ایک ایسا رسول جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، اور اس کے فرائض منصبی میں سے اہم ترین کام یہ ہو کہ وہ تیرے قرآن کی آیات ان کو پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی تربیت کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ تو غالب ہے، حکمت والا ہے، تیرے لیے یہ کام مشکل ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کی تعلیم کے ذریعے دنیا میں انقلاب برپا کیا، اور تعلیم کے ساتھ اگر تربیت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ بڑے بڑے لوگ آپ کو مل جائیں گے، پڑھے لکھے، ڈگریوں کے حامل، بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل، بڑے بڑے مدارس سے پڑھے ہوئے، لیکن اگر تربیت نہیں ہے تو پھر حیوان میں اور ان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ گدھے کے گلے میں ایم فل پی ایچ ڈی کی ڈگری ڈالی ہوئی ہے، جس کی تربیت ہی نہیں ہے۔ آپ سرکار نے مکے کے بگڑے ہوئے اور ضدی قسم کے لوگوں کو جب اپنی تربیت میں ڈھالا
تو وہ اللہ کے فضل سے دنیا کے امام بن گئے، انہوں نے دنیا کو لیڈ کیا، ایسی تعلیم اور تربیت۔ اور دوسرا یہ ذہن میں رکھیں، ایک لفظ عمومی بولا جاتا ہے علوم و فنون، علوم و فنون، باقی سارے فن ہیں۔ میں مکمل ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، علم صرف قرآن حدیث کا ہے۔ اور یہاں بھی اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا کا تذکرہ فرمایا اس میں بھی یہی ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دے۔ اور قرآن میں دوسری جگہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن، اللہ نے تو قرآن سکھایا ہے، یہی علم ہے۔ یہ فزکس، بایو، میتھ، کیمسٹری، یہ ہسٹری، یہ علم کی شاخیں تو ہو سکتی ہیں، اصل میں یہ فن ہے پیسہ کمانے کی۔ اصل علم دنیا کائنات کے اندر قرآن اور حدیث کا ہے، اصل قرآن ہے اور حدیث اس کی شرح ہے، حدیث اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، آج دنیا کائنات کے اندر جو پروٹوکول قرآن پڑھنے والوں کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھنے کے لیے بچہ گھر سے نکلتا ہے، بڑا ہو یا چھوٹا، اب توجہ کریں، اتنا بڑا پروٹوکول۔ یا کل پرسوں میں جمعہ کے لیے نکلا، ذرا وقت بھی تھوڑا تھا، تو 2-3 ہیلی کاپٹر لینڈ کیے قصور میں، آپ کو پتہ ہو۔ وہ میں ادھر اسٹیل پارک کی طرف گیا تو رستہ بند سارا، اور ڈرائیوروں کی عجیب صورت ہوتے، کہتے پروفیسر صاحب تانوں بھی کدی اتنا پروٹوکول ملے، یہ اس کے لفظ تھے۔ میں نے کہا اللہ کے بدلے جو پروٹوکول قرآن پڑھنے والوں کا ہے وہ دنیا میں کسی کا ہے ہی نہیں۔ کہتے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا جو قرآن اور حدیث پڑھنے پڑھانے کے لیے نکلتا ہے نا، میں نہیں کہتا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ قرآن پڑھنے والا بندہ گھر سے نکلتا ہے، یہ بچہ، یہ نوجوان، یہ بڑا بندہ، اللہ رب العزت کی طرف سے اتنا عظیم الشان اور انٹرنیشنل قسم کا پروٹوکول ملتا ہے، رحمت کے نورانی فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ آپ بتائیں یہ پروٹوکول کسی اور کا ہے؟ جتنے مرضی کلین بچھا رہے، رحمت کے فرشتے، نورانی فرشتے، اور یہ آپ اور مجھے بھی مل سکتی ہے۔ آپ گھر سے نکلے نا نماز کے لیے تو نیت کر لیں، اب گھر سے کر کے آئے تو اور بات اچھی، اور قرآن اور حدیث کا ایک مسئلہ بھی سیکھنے آ جائے تو آپ بھی اس نسبت کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ علم ہے قرآن حدیث کا، دوسرا وقت بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، اگر آپ توجہ کریں تو ایک نقطہ اور سمجھے پھر بات مکمل کرتے ہیں۔ یہاں ابھی اللہ کے نبی دنیا میں آئے نہیں، تعلیم پہلے ہے اور تربیت کا لفظ بعد میں ہے۔ باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں نا اسپیشل تقریباً 4 آیات ہیں، ویسے تو سارا قرآن ہی نبی کی شان میں ہے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا اخلاق کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، کان خلقہ القرآن، اے میرے کو پوچھن والے کہ نبی پاک دا اخلاق کیے، قرآن پڑھدا جا، الف لام میم تو لے کے والناس دی سین تک سارے ہی نبی دا اخلاق، آپ دی اخلاق و عادات و اطوار یہ قرآن میں اللہ نے بیان کیے۔ لیکن آپ کی بعثت اور آمد کے بارے میں 4 آیات ہیں اسپیشلی، ان میں ایک ہی ہے، جب نبی پاک آئے نہیں تو تربیت کا لفظ بعد میں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تعلیم کا لفظ پہلے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تربیت کا بعد میں۔ لیکن جب سرکار آ گئے نا دنیا میں، اب تینوں آیات کو مطالعہ کریں باقی کا، ان میں تربیت پہلے ہے اور تعلیم بعد میں ہے۔ مثلا اللہ نے جب دعائیں قبول کی، اللہ اکبر اللہ، اسی سورہ البقرہ میں نا اللہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، اور آپ اندازہ کریں نبی سے تو رب کو پیار ہے ہی، اللہ نے میرے اور آپ سے اور نبی کی امت سے اتنا پیار کیا ہے۔ یہ جو آیت میں پڑھنے لگا ہوں نا،
اس میں اللہ نے 6 مرتبہ نبی پاک کی امت کا ذکر کیا ہے، کم کے لفظ کے ساتھ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں انگلی اٹھاتا جاؤں گا، آپ گنتے جانا۔ کما ارسلنا فیکم، فیکم کا مطلب ہے تمہارے اندر، امت کا ذکر ہے، میں نے تمہارے اندر نبی بھیجا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ 6 مرتبہ یہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے اندر، تمہیں میں سے میں نے نبی بھیجا ہے۔ اور کیسا نبی؟ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو تمہاری تعلیم بھی انتظام بھی کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، تو تمہیں تربیت بھی دیتا ہے۔ تربیت کا لفظ پہلے آ گیا، وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تعلیم کا ذکر بعد میں آیا۔ ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا، ذرا غور کریں، تیسری آیت ہے، اور اللہ نے انداز اور بدل لیا۔ اللہ رب العزت فرما رہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، لام بھی تحقیق کا اور حرف قد بھی تحقیق کا، یہ 2 لفظ تحقیق کے اللہ نے بیان کیے۔ حرف تاکید کے لیے، میرے اور آپ کے مزاج کے لیے کہ البتہ تحقیق، میں نے احسان کیا مومنوں پر۔ احسان تو اللہ کے بڑے ہیں، اللہ جانتا ہے، ہم تو اللہ کے احسانوں میں ہی رہ رہے ہیں۔ اتنی اللہ کی نعمتیں، اتنے اللہ کے احسان، جسم کے اندر بھی باہر بھی، یہ ساری نعمتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی، کچھ شمار بھی نہیں کر سکتا، بہت بڑی نعمتیں اللہ کی۔ میں نے چند دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو دیکھی، ایک نوجوان، میں نے ایک جگہ پر یہ واقعہ بیان کیا تو سامنے بیٹھے ایک ڈاکٹر صاحب تھے ہمارے قصور کے اندر، کہنے لگے جی میں وہ بندہ اپنی اکھاں نال ویکھیا لائیو، یہاں سے دونوں ہاتھ کوئی نہیں ہے، یہاں سے کندھے سے، اور یہاں سے دونوں ٹانگیں کوئی نہیں۔ تصویر تو میں نے بھی اپنی شکل سے دیکھی اپنے موبائل کے اندر، تو پانی کا گلاس اس کے آگے پڑا ہوا ایسے، میں تو حیران رہ گیا، ابھی یہ کس طرح کھاندا ہوئے گا، کس طرح پیندا ہوئے گا، یہ چلتا پھرتا کس طرح ہوئے گا۔ یہ ہاتھ اللہ کی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہمارے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ ہمارے جسم کے ایک ایک عضو کو سلامت رکھے۔ اللہ جب تک زندگی ہے نا، تب تک ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی عطا کرنا، یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ہاتھ بھی نعمت اور پاؤں بھی اللہ کی۔ شیخ شادی رحمۃ اللہ بڑے فارسی کے بڑے ادیب گزرے ہیں، کمال درجے کے، ان کی ایک ایک بات کے اندر بڑا سبق تھا۔ کہتے ہیں ایک دن پاؤں میں جوتا نہیں تھا، تو ایسے اللہ کا شکوہ دین میں آ گیا، اچانک یہ سوچ رہے ہیں توجہ کرنا، ایک بندہ ایسا گزرتا ہے جن پیر ہی کوئی نہیں، سامنے بندہ گزریا جن پیر ہی کوئی نہیں، سجدے میں پڑ گئے، معافی مانگی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں تیرا شکوہ دین میں لا رہا تھا، ایسے بندے کو پیر ہی کوئی نہیں ہے، میرے تو پاؤں موجود ہیں، آج نہیں تو کل جوتی مل جائے گی، اس بندے کے تو پاؤں ہی نہیں ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ یہ ہاتھ اللہ کی نعمت، پاؤں اللہ کی نعمت، یہ سینس عقل اللہ کی نعمت۔ جب بندہ ہو یا کام کرے تو آؤٹ آف سینس ہے، تینوں عقل ہی کون نہیں ہے، تجھے دماغ دے کے پرزہ ہل جائے نا، ہمیں جو مرضی ہوئے پاگل ہو جاندے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ سانو تا حیات تندرست رکھے، یہ رب دا احسان ہے۔ لیکن ذہن سے رکھنا، ساری دنیا کائنات دے احسانات دے وچوں نبی پاک دی نعمت سب تو بڑی نعمت، جو آپ دے ذریعے توحید ملی، آپ دے ذریعے سر سنت ملی، آپ دے ذریعے نماز روزہ ملے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، تربیت پہلے آ گئی، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تعلیم بعد میں آئی۔ یہ کیوں ہوا ایسے؟ اور سرکار نو رب نے نا طبیعت اور چہرہ اور اخلاق اور انداز ہی ایسا دیتا سی، جڑا ایک باری نبی پاک کو آ جاتا سی نا، تے او کچھ سنن سنان تو پہلے ہی اندے دل صاف ہو جاتا سی، اندی تربیت پہلے ہی ہو جاتی سی۔
آئے نا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح حدیث ہے، تورات کے حافظ اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم سرکار دے کول آئے، کوئی گل نہیں، حالے حدیث نہیں سنی، باقی ساری چیزاں بات نے، نبی پاک کو حدیث نہیں سنی نہ ہو اسلام والی اور باقی بات نے، آپ کے پاس بیٹھ گئے خاموشی کے ساتھ، سبحان اللہ، ان حسین میرے پیغمبر، ان جمیل میرے پیغمبر، انی وجاہت اور پرکشش چہرے والے اے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، اے تورات پڑھنے والے، تورات حافظ نے، انہوں نے نبی پاک دیا صفتاں نو تورات اندر پڑھے ہے کہ آخری پیغمبر انہاں صفتاں دا مالک ہوئے گا۔ انج کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے پر انوار دا امتحان کر رہے نے، آپ نو ویکھی جاندے نے، تے چند لمحے تو بعد اپنا انالیسس پیش کر دینے، واللہ اللہ دی قسم حاصل وجہ، اے لفظ ذرا غور نہ سننا، حاصل وجہ لیس بوجہ کذاب، اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے بندے کا ہو سکتا ہے، یہ تو چہرہ نبی دے، آپ سرکار نو ویکھیا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ اور ایک اور آیا، آخری بات سنیں، بات بڑی مکمل ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر یمامہ دا حکمران سمامہ بن اسال کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، آپ دے علاقے دا چودھری سی، تے نبی پاک نے اپنے یاراں دی ڈیوٹی لگائی کہ مدینے دے ارد گرد تسی پہرا دینا ہے، رات دا ٹائم ہے، رات دیاں طریقیاں دے اندر اس آپ پہرا دے رہے نے۔ یمامہ دا چودھری تے حکمران سمامہ بن اسال نبی دے یاراں دے ہاتھ آ گیا، انہوں نے پکڑیا، گرفتار کر لیا اور مسجد نبوی دے ستون لا کے بن دیتے۔ تو سرکار جدو آئے نا فرسٹ ٹائم، تے نبی پاک دی عادت مبارکہ ہوندی سی، میرے نبی بڑے مہمان نواز سن، مسجد سے کوئی بندہ خاص کر نویں شکل و صورت آ جاتا نا تو پھر آپ ضروری پوچھتے، آپ نے محبت نہ پیار نہ حال چال پوچھیا، اور جاؤ حدیث اٹھا کے دیکھو بخاری مسلم دے اندر نبی پاک نے اپنی گھروں دودھ منگوا کے پلایا، وہ مشرک سی نا، وہ 7 روٹیاں تے 7 بکریاں دا دودھ پی جائے، آپ کو کوئی گل نہیں شابت نہیں پیتی جا، رج کے دودھ پلایا، رج کے کھانا کھلایا، تے نبی پاک نے پیار کیتا ہے، اخلاق بخائے، علیہ کلمے دی دعوت نہیں دیتی، تے 3 دن گزرے نا، سرکار کہتے ہیں رسیاں کھول دیو، انہوں چھاٹے ہو، باہر چلے گئے۔ تے میرے نبی بڑے سمجھدار سن، آپ یعنی کہ ہر چیز نو سمجھدے سن، بڑی نفسیات دے ماہر سن۔ آپ نے سوچا بھی چودھری بندہ ہے، اپنے علاقے دا حکمران ہے، آپ نے پروٹوکول دیتا، چند صحابہ کو بھیجے مجھے چھٹ کے آؤ، تے حالت کی ہے آپ مہمان نوازی کر دے، نالے روٹی کھوا دے، نالے دودھ پلا دے، تے نالے محبت نہ پوچھے، حدیث سے لفظ نے کیف انت یا سمامہ، اس معنی وچ کہ کیف حالک یا سمامہ، سمامہ تیرا کی حال ہے، اگر تسی میرے نال ویکھو نا ذرا اکھاں انج کر کے نہیں نالے بننے جے نالے میرا حال پوچھتے جے، سائیں پیچھے ہے نے تے بدلہ لے لین گے، جے چھڈ دیو گے تے میں بڑے انعام و کرام کراں، انج بولے نبی پاک بولدے نے محبت نال، اے بولدا ہے ترشی نال۔ لیکن تیسرے دن آپ سرکار نے آرڈر دے دی تینوں چھڈ دیو، تربیت کا لفظ کیوں پہلے آیا ہے؟ سرکار نے آرڈر دی تینوں چھڈ دیو، چلا گیا، تے کہندے نے دل لتاں اگر ہو جاندیاں سن، دل میرا پیچھے نو آندا سی، باہروں کے چشمے دے نا جویں نو سمجھ آئی، نہا دھو کے غسل کر کے نا تے نبی پاک دی اس مجلس سے واپس آ گیا۔ میں صدقے قربان جاواں، اج تسی محبت نہ بیٹھے ہو، مسئلہ قاری رونو رشید صاحب ساڈے دوست بھائی نے، دین دے خادم نے، تشریف فرما رہے، تسی بیٹھے ہو تے میں طالب علم دین دی کچھ گلاں تانوں سنا رہے ہیں، مدینے دے دور تے نبی پاک صحابہ نوں وعدہ و نصیحت کر رہے نے، تے اس مجلس اندر اس ماما پھر واپس آ جاندے، انداز ہی بدل گیا۔ اے ویکھو میرے بھائی نظراں جھکیاں نے تے سرکار نے نظر رحمت اٹھائی نا، آپ نے پوچھا سماما تینوں تو میں آزاد کر دیتا سی، تے زبان حال نال کہندا ہے کہ تسی پڑھے لکھے دوست سے، ایک ہوندی زبان کال کتاباں وچ لکھی ہوندی، ایک ہوندی زبان حال، شاعر سمجھدار بندہ اخذ کردا ہے، پتر گھر آندا نا تے بولدا نہیں،
تے ماں کہندی پتر خیر تے ہے کسی نے لڑائی تے نہیں ہوئی، یہ ماں اخذ کر رہی ہے زبان حال نال کہندے نے آقا نالے تسی مینوں اپنی زلفاں دا قیدی بنا لے، تسی مینوں اپنے اخلاق دا قیدی بنا لے، کہاں دا تسی مینوں آزاد کیتا ہے؟ تے سرکار کہندے نے چاہنا کی ہے؟ کہندے جی بس ایک ہی گل ہے، مولانا فرماندے نا ہن کلمہ پڑھاؤ مینوں۔ اچھا ایماندار نے دسو ایمان تازہ ہو رہا کہ تسی یہ دسو بھی جڑے نبی پاک دے سامنے بیٹھے ہون گے انہاں دی کی کیفیت ہوگی؟ سبحان اللہ، ایویں رب نے قرآن سے نہیں فرمایا تینوں آیات دے اندر وَيُزَكِّيهِمْ تربیت پہلے تعلیم بعد وچ، تے سانوں بھی چاہیے اپنا اخلاق اور اپنا عمل ایسا پیش کریے کہ جڑا ایک باری ملے نا وہ ساڈا ہی ہو کے رہ جائے۔ نبی پاک دی امت دے طور تے نا سانوں بھی اس طرح کا کریکٹر پیش کرنا چاہیے۔ نبی پاک نے اتنی محبت اتنا اخلاق، جب تاریخ اٹھا کے دیکھو دنیا کائنات اندر کوئی ایسا بندہ نہیں، یہ بدبختی ابو جہل اینڈ کمپنی دی کہ نبی دے وچ رہ کے نبی پاک نو سمجھ کے تو انہوں نے اسد دی وجہ تو نبی پاک نو نہیں منیا، وگرنہ جڑا آیا ہے نا وہ نبی پاک دا ہو کے رہ گیا ہے۔ سرکار جتوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا، سہیب چھڈ کے روم نو توجہ کرنا ذرا، سہیب چھڈ کے روم نو سلمان فارس شوم نو تے بوے تے بہ گئے ڈٹ کے دو جگ دی کھٹی کھٹ کے، بلال حبشی آ گیا ہن پیار سینے دھا گیا، ہن مارا تے مارا کھامدا پر بوا نہیں چھڈ کے جاؤں دا، جاندا ہی کوئی نہیں۔ سرکار کہندے نے سماما ہن چاہنا کی ہے؟ آؤ ذرا گل ختم ہو گئی تے کہندے نے شاید دی بولی اندر ہن کلمہ پڑھاؤ مینوں تے کر لو مرید جی، اللہ سچے دی منا میں سچی توحید جی، تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی، قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی، جھوک مدینے والے احمد سردار دی۔ ان کے سرکار دا عمل محبت اخلاق اور پیار ہی ایسا سی جڑا آگے وہ آپ دا ہو کے رہ گیا۔ چاروں آیات دا گھر مطالعہ کرنا اللہ اگر توفیق دے، ایک آیت نمبر 129، باقی سورہ بقرہ کی دوسری آیت ہے، پھر آل عمران سے کا آیت ہے، ایک سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ مطالعہ کرنے کی توفیق دے، کدی یہ بریک نقطے تے غور کریا کرو کہ پہلے تربیت لفظ آخر تے سرکار آگے تے تربیت لفظ رب نے پہلے بیان کیتا ہے۔ یہ سانوں بھی حکم ہے کہ ایسا عمل، ایسا کریکٹر، ایسا کردار، ایسی محبت، ایسا پیار پیش کرو کہ جڑا آئے پھر دوبارہ واپس نہ جائے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سیرت اس پہلو نو سانوں میں سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیماروں واسطے دعا کر لو، امت مسلمہ واسطے، لوگ پریشان نے، پاکستان پریشان ہے، پنجاب دے اندر بڑے معاملات نے، سیلاب دے کچھ بہتر بھی ہو گئے نے، اللہ پوری امت مسلمہ رحم فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان لوگاں دی پریشانیاں دور فرما، تنگ دست لوگاں دی تنگ دستیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ سے بڑے گنہگار، بڑے ہی سیاہکار، اللہ تو اپنی رحمت نہ سن سب نو معاف فرما۔ یا اللہ اپنے نبی دی امت تے رحم فرما۔ اے میرے اللہ ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما، پنجاب دی خیر فرما۔ کئی جگہ تے اللہ مسلمان تیرے بندے پاکستانی سیلاب دی زد اندر نے، کئی دے مکان رڑ گئے، مال مویشی رڑ گئے، کھیتیاں اور ہرے بھرے کھیت سارے ختم ہو گئے، ارباں کروڑاں دا نقصان ہو گیا ہے، کئی دا جانی نقصان ہو گیا ہے۔ اے میرے اللہ جڑے دنیا تو چلے گئے نے اللہ انہوں نے جنت اعلیٰ مقام دے دے، اور جڑے باقی نے اللہ انہوں نے ہمت توفیق دے دے۔
جڑا نقصان ہویا اپنی توفیق نال پورا کر دے۔ اے میرے اللہ اے پانی اے ہواواں زلزلے اے جتنے بھی نے اللہ اے تیرے لشکر نے، اے تیرے حکم دے پابند نے، پانی بھی تیرا لشکر ہے، آندہ بھی تیرے حکم نال ہے، انہیں واپس بھی تیرے حکم نال ہی جانے۔ اللہ تو من حیث القوم سنو صبر معاف فرما دے۔ اے میرے اللہ فلسطین جیسے ملک دے اندر عرصہ ہو گیا ہے، ظلم ہو رہا ہے، اخیر دا ظلم ہے اللہ، تو مظلومہ دی مدد فرما، ظالمہ نو نیست و نبود کر دے، ظالمہ نو تباہ و برباد کر دے، ظالمہ نو عبرت دا نشان بنا دے۔ اے میرے اللہ اسلام نو، اسلام والے نو فتح و نصرت عطا فرما، اللہ جی سے بڑے گناہگار سن معاف کر دے۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں بیمار نے سب نو شفا کاملہ عطا کر دے۔ یا اللہ تو مکمل قدرت رکھنے، ساڑھے جسم دا خالق بھی تو ہے، مالک بھی تو ہے۔ اے میرے اللہ ساڑھے جسم دے وچوں سر تو لے کے پیروں تک ایک ایک وائرس ایک ایک بیماری نو نکال دے۔ یا اللہ ساڑھے جسم دے ایک ایک عضو نو تا حیات صحیح فرما دے، دل صحیح کر دے، پھیپھڑے صحیح کر دے، اکھاں ہاتھ پیر صحیح کر دے، سارے جسم دے ایک ایک انگ نو تا حیات صحیح رکھنا۔ اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا، ایمان اور صحت سلامتی عطا کرنا، جب موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے سب کو معاف فرما، خاص کر سارے والدین تے رحم فرما۔ یا اللہ ساڑھے بچوں جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ ان سب دے والدین جنت اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ اے میرے اللہ جنہ دے والدین دی نعمت موجود ہے انہاں بچے بچیاں نو اس نعمت دی قدر کرنے توفیق دے دے۔ یا اللہ فجر دا وقت ہے، قبولیت دا وقت ہے، اس وقت فرشتے بھی قرآن سنان دے تیرا قرآن کہندے۔ اے میرے اللہ تو رزق حلال عطا کرنا، حرام تو بچا کے رکھنا۔ یا اللہ اپنے علاوہ ساری زندگی کسی اور دا محتاج نہ کرنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔